جب کوئی اللہ سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے ہر حکم کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اسے عمل میں لانے کی کوشش کرے تو شخصیت باکمال ہو جاتی ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے پہ بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حزین موقع دیتی ہے رب سے ملنے کا۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہے، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پہ لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ طاقتور کا امتحان یہ ہے وہ انصاف پر قائم رہے، کمزور کا امتحان یہ ہے کہ وہ صبر پر قائم رہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ راستہ دکھائی نہ دے تب اللہ پر یقین ہونا اصلی یقین ہے آپ کا۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے دوزخ بنائی تو ہے، لیکن وہ اپنے کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں چاہتا وہ دوزخ میں جائیں، بلکہ یہ انسانوں کی چاہت اور انتخاب ہے۔ وہ برے اعمال سے خود کو جنت یا جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمت لازوال ہے، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پہ راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈرے بلکہ صرف اللہ سے ڈرے۔ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائے تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ اللہ کو عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والے بہت پسند آتے ہیں۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا بنا اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا۔ اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے اچھا لگتا ہے کہ وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے تو کسی شخص سے محض اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔
کبھی کبھی بے بس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھے تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں اور اتنی بے دردی سے رکھتے ہیں کہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ وفا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کو ایسا دوست ملے جس کا دل آپ کی پرواہ سے بھرا ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ خیر کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو سورج بن کر چمکے یا پھر چاند کی طرح سورج کی روشنی دوسروں تک منعکس کیجیے۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ سعدی فرماتے ہیں، انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ میں دکھاتا ہے۔ جن کی غربت کی وجہ سے ہم شادیوں پر نہیں بلاتے، وہ سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی تمام پریشانیاں دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اسے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتا، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ شکر کا تقاضا یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو اور ہمارے قلب اطمینان سے لبریز ہوں۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ اے پروردگار، التجا ہے تیری بارگاہ میں، ہمارے والدین اور ہماری اولاد کو اپنے کامل ایمان بندوں میں شامل فرما، آمین۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہے۔ چار چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہمارے پاس ہماری چاہت کا سب سامان ہو۔ پرفیکشن تو یہ ہے، چاہے ہم زندگی کی جس بھی سٹیج پر ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمیں عزت و عافیت حاصل ہو اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کا شکر کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ جہاں سورہ کہف فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، وہاں آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ ان سب میں آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس یقین کے ساتھ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھیے، یہ مجھے ہر پریشانی سے، ہر فتنے سے میری حفاظت کرے گی۔ پھر کیسے چھوڑ سکتے ہم سورہ کہف کو؟ سورہ کہف ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے لیے نور ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ فتنے اور آزمائش ہوں گی لیکن انسان اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے ان کی غلطیوں کی بنا پر قطع تعلق مت کریں، اس لیے کہ غلطیاں بھی انسان ہی سے ہوتی ہیں، فرشتوں سے نہیں۔ بہت خاص ہوتی ہے وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بہت خاص ہوتی ہے وہ جوانیاں جو قرآن سیکھنے میں گزرتی ہے، بہت خاص ہوتی ہے وہ آنکھیں جو قرآن سنتے ہوئے آنسو بہاتی ہے، بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے احکام مطابق ڈھلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔
لوگوں کا محاسبہ نہ کرتے پھرو، یہ کام ان کے رب پر چھوڑ دو، تم بس اپنی طرف توجہ دو۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ جل جلالہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ انسان 2 ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے، جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے، تو پریشانی کس بات کی؟ یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، کیونکہ تمہارا یقین اس رب پر ہے، وہ یقین نہیں توڑتا، وہ تمہاری تڑپ، تمہارے آنسو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں وہ دے دے گا جس پر تم زندہ ہو، ایک کن کی آس لیے بیٹھے ہو، بہت جلد کن ہونے والا ہے، تم الحمدللہ کا ورد جھومتے ہوئے کرنے والے ہو، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ غلط کیا ہے، تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے رب کریم سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے، یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا، بلکہ اپنے رحیم رب سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ بد نگاہی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ اے اللہ، آپ مجھے خوب شکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا، نصیحت ماننے والا اور حکم یاد رکھنے والا بنا دیجیے۔ بہت بے بس ہو جاتا ہے انسان جب کسی کا ہو بھی نہیں سکتا اور اسے کھو بھی نہیں سکتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ، تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ اس اہمیت کی کوئی اہمیت نہیں جو منتوں سے ملے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے، وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے، بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے پیشانی پہ نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفا اور پیروں تلے جنت ہے۔ اللہ پاک ہماری ماؤں کو سلامت رکھنا۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ وہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے۔